بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 13۔ نفس کی پیروی مت کرو، نہ ہی نفس کو معصوم سمجھو۔ نفس کا کام ہی ہے برائی پر اکسانا۔ اس کی اکساہٹوں سے محفوظ رہنے کے لیے رب کی پناہ تلاش کرو۔ غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگو۔ دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت مل جائے تب بھی یہ نہ بھولو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بہت چھوٹی ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ احتیاط کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، مگر اس کا بھروسہ اللہ پر ہی رہتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ مومن کی سیرت کا حسن پائیدار ہوتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف جیل جانے سے پہلے بھی، جیل کے اندر بھی اور تخت سلطنت پر بیٹھ جانے کے بعد بھی کبھی احسان کی بلندیوں سے نیچے نہیں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا صبر بھی بے مثال تھا۔ غم اتنا سخت تھا کہ روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مگر زبان پر صبر جمیل کے الفاظ اور اللہ سے اچھی امید کا اظہار۔ اپنے غم اور رنج کی فریاد بھی بس اللہ کے سامنے کرتے، اور غموں کے ہجوم میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کو کفر سمجھتے۔ یہی ایک سچے مومن کی شان ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی سنگین ہوں۔ اس سے محبت کرنے والے بندے بھی اسی صفت والے ہوتے ہیں، اور بڑی سے بڑی زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے حالات کی بہتری کو اللہ کا فضل قرار دیا، اور بھائیوں کی دشمنیوں کو شیطان کی شرارت قرار دیا۔ مومن کی نگاہ اسی طرح حقیقت کو جاننے والی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل محسن کون ہے اور اصل دشمن کون ہے۔ مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بھی حضرت یوسف کا خلوص دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ کھلے طور پر اقرار کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی اقتدار اور علم ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ زمین اور آسمان کا اصل بادشاہ اللہ ہی ہے۔ دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور سرپرست اللہ ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک اللہ کے فرما بردار بنے رہیں۔ تمنا کرتے ہیں کہ آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو، کیونکہ اللہ کا قرب بادشاہوں کو نہیں، نیک لوگوں کو حاصل ہوگا۔ عقل مند بنو اور قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ یہ سچے واقعات ہیں۔ یاد رکھو، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ عقل سے کام لو اور آسمان اور زمین میں ہر طرف پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرو۔ یہ نشانیاں گواہی دیں گی کہ ایک دن سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر اللہ نافرمانیوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا ہے تو دھوکے میں نہ پڑو۔ جو لوگ سرکشی اور نافرمانی کی روش پر چل رہے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دیکھنے اور پکڑنے والا نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کی اللہ نگرانی کر رہا ہے، وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں۔ اگر برے انجام سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی حالت درست کر لو۔ اللہ اسی قوم کو سزا دیتا ہے جو بہت بگڑ جاتی ہے، اور جب اللہ سزا دیتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے بارے میں فضول بحث مت کرو، اللہ کی عظمت و جلال کو محسوس کرو۔ یہ جو بجلیاں چمک رہی ہیں، یہ جو بادل گرج رہے ہیں، یہ جو بھاری بھرکم بادل اٹھ رہے ہیں، اور یہ جو آسمان کڑک رہا ہے، یہ سب دیکھ کر تمہیں اللہ کی عظمت اور جلال کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اندھے مت بنو، آنکھوں کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اندھیروں میں مت رہو، روشنی کی طرف آؤ۔ آسمانوں اور زمین کے رب کو چھوڑ کر انہیں مت پوجو جو خود اپنے معاملے میں بھی بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ باطل کو بظاہر غالب ہوتے دیکھ کر خوفزدہ مت ہو جاؤ۔ باطل کی مثال تو جھاگ جیسی ہے۔ باطل کا حق سے مقابلہ ہوتا ہے تو باطل جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے۔ رب کی پکار پر لبیک کہو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ جو لوگ رب سے سرکشی کریں گے وہ دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ عقل سے کام لو اور نصیحت قبول کرو۔ اللہ نے تمہیں دیکھنے کی شمتا دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہی حق ہے۔ اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، کسی بھی حال میں اسے توڑنے کا خیال دل میں نہ لاؤ۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑو۔ اپنے رب سے ڈرو اور حساب کے برے انجام سے بچنے کی فکر کرو۔ اپنے رب کی رضا تلاش کرو، اس کی راہ میں صبر کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ نے جو دیا ہے اسے کھلے اور چھپے خرچ کرو۔ برائی کا علاج بھلائی سے کرو، صبر کا دامن تھامے رہو۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر کرو کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد بھی اچھے اور نیک بنے، تاکہ جنت میں تم سب کو ملنے اور ساتھ رہنے کا موقع مل سکے۔ اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کی یاد میں دل کا سکون تلاش کرو۔ تمہیں دل کے سکون کی دولت صرف اللہ کی یاد میں مل سکتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو اور اچھے کام کرو، خوش نصیبی تمہارے ساتھ رہے گی۔ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو پیش کرو اور جھٹلانے والوں کی پرواہ مت کرو۔ طے کر لو کہ مجھے تو بس اللہ کی بندگی کرنی ہے، اسی کی طرف میں بلاتا رہوں گا، اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔
میرے پاس علم کی روشنی آ گئی ہے، اب میں کسی کی خواہش کی غلامی نہیں کروں گا۔ تم پر اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کے تقاضے کو پورا کرو۔ تمہارے رب نے آگاہ کر دیا ہے کہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہوگی۔ یاد رکھو، ساری دنیا مل کر بھی ناشکری کرے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، لیکن ناشکری کرنے والے بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ سچے اہل ایمان راستے کی تکلیفوں سے نہیں گھبراتے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ انہیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں ان کا راستہ دکھا دیا ہے۔ دنیا میں تم کتنے ہی کمزور اور باطل کے علمبردار کتنے ہی طاقتور ہوں، تم ان سے بھیبھیت نہ ہو۔ قیامت کے دن وہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ شیطان کی پیروی مت کرو، قیامت کے دن وہ تمہاری ہنسی اڑائے گا کہ تم نے بیوقوف بن کر اس کی بات سن لی تھی۔ کلمہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، کلمہ طیبہ کو اپناؤ گے تو دنیا کی زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے وہ تمہاری زندگی کے لیے بہت قیمتی ہے، ان سے سبق حاصل کرو۔ ابراہیم کو یہ فکر رہتی تھی کہ ان کی نماز زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو اور ان کے اولاد بھی خوبصورت نماز کی عادی بنے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ میں جہاں نہ پانی تھا اور نہ کھانے کو کچھ تھا، اس میں محترم خانہ خدا کے گھر کے پاس بسایا، اور اس کے لیے وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تم بھی اس فکر کو اپنی سب سے بڑی فکر بنا لو۔